अस्सलाम वालेकुम। सोनी पारस आपके साथ। और कभी कभी दिल चाहता है कि हालात और वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं कि बंदा चीखें मारे और धाड़े मार मार के रोए। ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है और मेरे ख़्याल में सबकी ज़िंदगी में आती है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें जो हमारी ज़ात पे गुज़रती हैं वो इतना असर नहीं छोड़ती जितना हमारे आसपास जो गुज़रते भी वाक़यात इन दिनों हुए हैं वो तकलीफ़देह हैं। वो चाहे बच्चियों के अगवा के केस हों, रेप केस हों, अगवा के या मुख्तलिफ़ इस तरह की कशमोर वाक़या, एहतजाज पुरअमन एहतजाज और उन पर हमला, पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर हमला। तो कभी कभी ये चीज़ें बड़ा अंदर से चीख सी एक उठती है कि कब हम मतलब अपने दिमाग का, अपने हवासों का इस्तेमाल करेंगे। आखिर कब? सारे हवास तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल इनका कब करेंगे? हुक्मरान पता नहीं कहाँ है, इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ है, ये सब लोग कहाँ हैं जिनको हमारी रखवाली करनी है? वो कहाँ हैं जिनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है? वो कहाँ हैं जिनको हमारे लिए पॉलिसीज़ बनानी हैं? वो कहाँ हैं जिनको उन पॉलिसीज़ पे अमल करवाना है? वो कहाँ हैं? कोई नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता। आज मेरा बात करने का मकसद, चाहे बहुत से वाक़यात आप सब समझ सकते हैं कि एक चीज़ से ज़हन हटाने के लिए कोई दूसरी चीज़ की जाती है। किसी एक वाक़ये से दिमाग आम लोगों का हटाने के लिए कोई दूसरा वाक़या किया जाता है, कोई दूसरी चीज़ हो जाती है, कोई दूसरी बात हो जाती है। अभी हम पहली ही चीज़ को नहीं भूल पा रहे होते तो दूसरी कुछ ना कुछ दूसरा हो जाता है जिस पे हम मजबूर हो जाते हैं कि अब इस पर बात की जाए। तो कुछ दिन पहले की बात है और ना भूलने वाली बात। ऐसी कई बातें हमारी बच्चियों के हवाले से। फ़ातिमा फुरडो। तो फ़ातिमा फुरडो के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना कुछ क्लियर दिखाया गया, इतना कुछ बताया गया कि सब ओके की रिपोर्ट है और पीर गिरफ़्तार होंगे और उनकी जो अहलिया हैं, है ना, वो गिरफ़्तार होंगी और ये सारा कुछ होगा। पुलिस की कारकर्दगी दिखाई गई, पुलिस के बयानात दिखाए गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया, हर चीज़। और आवाम को कूल किया गया कि सब ओके की रिपोर्ट है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा था, उसके पीछे क्या हो रहा था? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। एक चेन है, उस चेन के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है और वो एक स्ट्रॉन्ग चेन है जिसमें सब आते हैं, जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ। तो हम अपने ही मुल्क में, अपनी ही धरती पे, अपने ही घरों में हम इनसिक्योर हैं। अपनी ही गलियों में, अपने ही स्कूलों में, अपनी ही दरसगाहों में हम इनसिक्योर हैं, गैर महफूज हैं। तो क्या रीज़न है इसका? क्या ये सब हो रहा है या करवाया जा रहा है? कहाँ ध्यान जाता है हमारा? जो भी सोचने वाले लोग हैं, जो दिमाग जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, हमारी तरह पागल से लोग, बेवकूफ़ से लोग, जिनको कहते हैं आप पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, आपका क्या? तो क्या जहन कहाँ जाता है कि ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही हैं या सीक्वेंस से करवाई जा रही हैं, ताकि जो हम जैसे आम लोग हैं वो सिर्फ ये सोचते रहें कि बेरोज़गारी है, खाने को आटा नहीं मिल रहा, महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमतें तो देखें कहाँ जा रही हैं। हम इन चीज़ों पर सोचते रहें, इन चीज़ों पर बात करते रहें, इन चीज़ों पर बहस होती रहे और वहाँ जो इतने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, फ़ातिमा जिस तरह हमारी बच्ची जो है, मैं उसकी माँ ही हूँ, तो जिस तरह मेरी बच्ची के साथ हुआ
بہت سی ماؤں کی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہوا، نہ صرف لڑکیاں، لڑکے بھی. تو وہ آزاد گھوم رہے ہیں. وہ جو محترمہ حنا صاحبہ ہے، ضمانت، ان کی ضمانت ہو گئی. میں سوچ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا بہت جو ہم پڑھے ہیں، اتنے زیادہ نہیں پڑھے، تھوڑا بہت جو پڑھے ہیں، تو اس حساب سے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی اس طرح بھی اس طرح کے کیس میں اس کو ضمانت دی جا سکتی ہے، یا کیا یہ قانون میں یہ موجود ہے چیز کہ اس طرح کے کیس میں کسی کی ضمانت ہو جائے اتنا وقت پہلے. اور وہ جو جناب اسد صاحب ہیں، وہ جیل کو آتے ہیں جاتے ہیں، تایا کا گھر سمجھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں فاطمہ کا کوئی کزن ہے، وہ جو بچی ہے رانی پور کی فاطمہ، جس کی ہم سب نے ویڈیو دیکھی، تو اس کو دیکھ کے مطلب اس کو کیسے آرام آتا ہے کہ اس کے کزن نے اس سے کہا کہ بھائی کیسے موت واقع ہوئی، تو اس نے ایک کلپ دے دیا اس کو، اور اس کے کزن کا کہنا کہ کزن ہے یا کوئی پڑوسی ہے کچھ، مجھے ٹھیک طرح سے ذہن میں نہیں آ رہی بات، میرے خیال میں کزن ہی تھا یا پڑوسی تھا. اس نے کہا کیسے موت واقع ہوئی بچی کی. تو اسد صاحب نے جو ہے وہ ایک جناب نے محترم نے ویڈیو ایک دکھا دی، کلپ دکھا دیا CCTV کا کہ جی یہ دیکھ لیں کچھ نہیں ہوا تھا، فٹس ہو رہے تھے اور دورے پڑ رہے تھے اس کو، تو انتقال کر گئی. اور بقیہ حصہ جو ہے وہ گم، اور اب آرام سے وہ گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مرید بھی اٹھ کے آ گئے، بھائی سب آ گئے. بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو میڈیکل رپورٹ آتی ہے اس میں ہر چیز کلیئر ہے، سب کچھ کلیئر ہے، ہر چیز اس میں کلیئر ہے فاطمہ کے حوالے سے، کہ ریپ ہوا، ٹارچر ہوا، کہ حنا کے حوالے سے جو بچیاں پہلے کام کرتی تھی انہوں نے کلیئر، اور بچیوں کو دیکھ کے کلیئرلی کوئی بھی سینسیبل انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ پریشر میں نہیں بول رہی. وہ ان کو رٹایا گیا ہے ان بچیوں کو. جو ایک بچی اجالا ہے جو اس کے گھر سے بھاگ گئی تھی 2 سال پہلے کہ بھئی مار کھا کھا کے تنگ آ گئی، سب سو رہے تھے میں بھاگ گئی. اور ایک دوسری بتا رہی ہے کہ بھئی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، میں ڈر گئی، میں بھاگ گئی. تو وہ سب کہیں سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی پریشر میں بول رہی ہیں، وہ خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ ہوا، اور وہ حنا نے کیا جو اسد کی اہلیہ ہے. تو اتنا بڑا ہائی پروفائل واقعہ جس کو پوری دنیا تک جو جا کے پہنچا، احتجاج ہوئے، دھرنے ہوئے، سب کچھ ہوا. یہ اب اس وقت ایک ماں، اس کے اندر کی چیخ، کیونکہ میری بیٹی بھی میں گوا چکی ہوں، میری بیٹی بھی شہید ہو چکی ہے. تو ایک ماں سوچتی ہے کہ یہ ناانصافی جو ہے یہ اب برداشت سے باہر ہو چکی ہے، کہ پیر ہو، وڈیرا ہو، بہتار ہو، کوئی بھی ہو، جہاں بات اولاد کی آئے گی وہاں ماں کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. جہاں بات اولاد کی آئے گی تو جو پولیس نے جو ان کا بیان چل رہا تھا، جو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے، تازہ ترین جو رپورٹ ابھی نظروں سے گزری، اس میں یہ کہا گیا کہ سب کو کلین چٹ دی گئی ہے، یوں سمجھ لیں. اب کیا لگتا ہے کہ ان سب باتوں کو ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ہضم کر لیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے کچھ نہیں، مطلب گونگے بہرے اندھے بن جائیں. تو یہ جو کارکردگی کا زیرو ہے جو سب پر لاگو ہوتا ہے، ہماری حکومت پر لاگو ہوتا ہے، جو زیرو ہے انتظامیہ کا اس پر لاگو ہوتا ہے، وہ بھی صفر ہے. جو ہمارے جو سربراہ ہیں جتنے بھی سندھی میں واگھ دھنی چیبو آ، تو جو ہمارے لیڈ کرنے والے ہیں ان کی خاموشی وہ کوشچن مارک ہے. پولیس کے بیانات کے جو تضاد ہیں وہ کوشچن مارک ہیں. بچی کی جو ہماری رپورٹ ہے، میڈیکل رپورٹ، وہ کوشچن مارک بنا دی گئی، اور اس واقعے کو دبانے کے لیے کشمور کا واقعہ کر دیا گیا. اور وہاں مکھی صاحب کے لیے ہم یہاں پر چیخ چیخ کر گلے ہمارے حلق ہمارے خشک ہو گئے، اور مکھی صاحب جو ہے وہ
تو ہندو برادری کے لیے واقعی ہمارے بہت سے سینئر صحافیوں نے بھی بولا ہے، میں بھی بولوں گی کہ ہندو برادری کے لیے یا غیر مسلم جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست موقع تھا اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا، لیکن انہی کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ اب پریا کماری کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو کیونکہ فاطمہ کی طرف دھیان نہ جائے، کیونکہ بڑے ہاتھ ملوث ہیں بڑے لوگ ملوث ہیں، اسد شاہ جیسے بڑے لوگ ملوث ہیں، تو پوری ایک چین ہے، تو اس کو دبانے کے لیے، کیونکہ واقعہ بڑھ گیا، دنیا تک جا کر پہنچی یہ بات، تو اب معاملہ ادھر اٹک گیا، تو اس لیے یہ کشمور کی بات، یہ معاملہ ہو گیا کہ پورم لوگ احتجاج کر رہے ہیں اپنے جو ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا دھاڑیلوں نے، جو ڈاکو ہیں کچے میں، وہ واقعہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر جو بیٹھے ہوئے پورم جو احتجاج کرنے والے تھے ان پہ جو ہے وہ مار پیٹ ان کے ساتھ کی گئی۔ تو کدھر ہے انصاف؟ کہاں ہے قانون؟ کہاں ہے قانون لاگو کرنے والے وہ ادارے؟ کہاں ہے ہمارے حکمران؟ کسی ایک کا بیان آیا؟ ہم نے نہیں دیکھا کسی ایک کا بیان، کوئی بھی کسی طرح کا بھی، کوئی مذمت کا بھی۔ تو ہم ایسے اندھے عقیدوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسے اندھے عقیدوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہی جو ہے وہ ہم وہاں سے نکل پائیں، ایسے اندھے عقیدوں میں۔ تو معذرت کے ساتھ، لیکن جس جگہ آگ لگتی ہے اسی جگہ کو پتہ چلتا ہے، اسی جگہ کو اس کے اثر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں آگ لگی ہے۔ تو مہربانی کر کے ذرا غور کریں اور مجبور نہ کریں کہ لوگ بہت انتہائی قدم اٹھائیں، کوئی میں بھی ہو سکتی ہوں۔ پلیز ذرا غور کریں اس بات پہ، کیونکہ اب بہت ہو گیا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اکیلے ہی کرنا پڑا تو بھی کریں گے، کیونکہ اولاد کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور فاطمہ کے کیس کو، مطلب ہماری بچی، ہماری بیٹی کے کیس کو دبا دیا گیا، دبانے کی کوشش جب تک جاری ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ اس کیس کو دبا دیا جائے، باقی دوسرے واقعات کر دیے جائیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سمجھ رہے ہیں، تو ہماری اتنی آزمائش، اتنا امتحان نہ لیں کہ آپ سب پریشان ہو جائیں۔ اتنا ہی کہنا تھا، حد ختم ہو گئی۔ سدائیں گڑھ۔